السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 234 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے من کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت بمن الاولیٰ للابتداء سے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں گزشتہ سبق میں چونکہ ہم نے پڑھا تھا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اب یہاں پر دو من ہیں، ایک تو جو من ہے وہ ہے من السماء والا، اور دوسرا جو من ہے وہ ہے من الثمرات والا۔ اب دو من کے حوالے سے وہ کلام کریں گے کہ پہلا کس معنی میں ہے اور دوسرا جو من ہے وہ کس معنی میں ہے، اور پھر دوسرے معنی کی مراد پر پھر اس پر کچھ کلو کال کریں گے کہ ہاں یہ اس کی مراد ٹھیک ہے، اور پھر اس دوسرے من کے حوالے سے آخر میں دوسرا قول بھی ذکر کریں گے۔ تفصیل ہم وضاحت میں سمجھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی باقاعدہ وضاحت کی جانب بھی بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَمِنْ الْأُولَى لِلْإِبْتِدَاءِ، اور پہلا من یہ ابتداء کے لیے ہے۔ سواء ارید بالسماء السحاب، برابر ہے کہ السماء سے مراد بادل نے، فإن ما علاک سماء، کہ بے شک جو بھی تجھ پر ہے بلند ہے وہ بادل ہی ہے اور وہ سما ہی ہے۔ اب الفلک، یہ برابر ہے کہ سما سے مراد فلک لیا جائے، فإن المطر يبتدئ من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر، کہ بے شک جو بارش ہے وہ آسمان سے بادلوں کی طرف آغاز کرتی ہے، اور پھر اس بادلوں سے ان سے زمین کی طرف آتی ہے، اور اسی پر جو نصوص ہیں وہ ظاہراً دلالت بھی کرتی ہیں۔ او من اسباب سماویت تشیر الاجزاء الرطبۃ من اعماق الارض الى جو الهواء فتنعقد سحابا ماطرا، یا پھر یہاں پر اسباب سماویہ کو مراد لیا جائے اور مطلب یہ ہو کہ وہ تر اجزاء کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھاتے ہیں بلند فضا کی طرف، تو پھر وہ ان کو برسنے والا بادل بنا دیتے ہیں۔ اور جو من ثانیہ ہے دوسرا من ثمرات والا، للتبعید، یہ تبعیض کے لیے ہے، بعضیت کے لیے ہے، بدلیل قولہ تعالی فأخرجنا به ثمرات، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دلیل بنانے کی وجہ سے کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے سے پھل نکالے۔ وَاِقْتِنَافُ الْمُنَكَّرَيْنِ لَهُ، اور دو نکروں کا اس کو گھیرے ہونے کی وجہ سے، اعنی ماءً ورزقاً، میری مراد دو نکروں سے وہ ماءً ایک نکرہ اور رزقاً دوسرا نکرہ یہاں پر یہ ہے۔ کأنہ قال، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ بَعْضَ الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ بَعْضَ الثَّمَرَاتِ لِيَكُونَ بَعْضَ رِزْقِكُمْ، اور ہم نے آسمان سے بعض پانی نازل فرمایا اور اس کے ذریعے بعض پھلوں کو ہم نے نکالا تاکہ وہ تمہارا بعض رزق بن جائیں۔ وَهَكَذَا الْوَاقِعُ، اور حقیقت دیکھی جائے تو وہ بھی ایسی ہی ہے۔ اِذْ لَمْ يَنزِلْ مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءُ كُلُّهُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان سے سارا پانی تو اترا ہی نہیں ہے۔ وَلَا اُخْرِجَ بِالْمَطَرِ كُلُّ الثَّمَرَاتِ، اور نہ ہی بارش سے تمام کی تمام پھلوں کو نکال دیا گیا ہے۔ وَلَا جُعِلَ كُلُّ الْمَرْزُوقِ ثِمَارًا،
اور نہ ہی تمام کا تمام رزق پھلوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ او للتبیین، یا یہ جو دوسرا من ہے یہ تبیین کے لیے ہے، بیانیہ ہے۔ ورزقا مفعول، اور جو رزقا ہے پھر یہ مفعول بھی ہی ہے، بمعنی المرزوق، معنی اس رزق کے جو دیا ہوا ہے۔ قولی کا، جیسا کہ طرح کہنا انفقت من الدراہم الفا، کہ میں نے دراہم میں سے 1000 خرچ کیا، تو یہاں جو الفن ہے وہ من کو دیکھیں تو بیانیہ ہے اور الفن یہ مفعول ہے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے من السماء والے من کی بات کرتے ہیں کہ اس من سے کیا مراد ہے۔ کہتے وہ من ابتدا کے لیے ہے، جیسے کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، ہم بولتے ہیں کہ بصرہ سے کوفہ تک میں نے سیر کی، تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ بصرہ سے ہوئی۔ تو اسی طرح یہ جو من ہے من السماء، اب بارش یا وہ پانی ہم نے سماء سے اتارا، تو اب کہتے ہیں کہ یہ ابتدا ہے اس پانی کی، لیکن سماء سے مراد کیا ہے؟ بادل بھی ہو سکتے ہیں، فلک بھی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں آپ جو مرضی مراد لے لیں، اس لیے کہ بارش کا آغاز پہلے آسمان سے یعنی فلک سے وہ بادل تک ہوتا ہے، اور پھر بادل سے زمین پہ آتا ہے، اور اس پر کئی ایک نصوص ہیں جو دلالت کرتی ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، جیسے سورہ زمر آیت نمبر 21 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض۔ اسی طرح ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں بھی گزشتہ دنوں ہم نے پڑھا کہ او كصيب من السماء، تو یہ ہے کہ یہاں وہ بارش آسمان سے بادل میں آتی ہے اور بادل سے پھر زمین پہ آتی ہے۔ یا پھر کہتے ہیں کہ بارش کی ابتدا ان فلکی اسباب سے ہوتی ہے، جیسے سورج ہے، اس کی حرارت ہے، کہ ان فلکی اسباب سے ہوتی ہے کہ جو تر اجزاء کو زمین کی گہرائی سے اٹھاتے ہیں، جہاں سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر وہ بلند فضا میں جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ بادل بنتے ہیں، پھر ان میں بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں السماء سے مراد بادل ہیں یا السماء سے مراد وہ فلک ہے، آسمان ہے، کچھ بھی مراد لے لیں، لیکن من جو ہے وہ ابتدا کے لیے ہے۔ اچھا، دوسرا جو من ہے کہتے ہیں یہ بعضیت کو بیان کرنے کے لیے آیا، تبعیضیہ ہے، اور تبعیضیہ جو من ہوتا ہے وہ آپ اس پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہمارے پاس اس پر دلیل ایک تو اللہ کا یہ فرمان ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، اور جمع قلت کا چونکہ استعمال ہوا، اور جمع قلت وہ جو ہے بعضیت کے لیے آتی ہے، اور دوسری اس پر دلیل فرمایا کہ 2 نکرہ اس من کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی پہلے فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ماءً بھی نکرہ ہے، اور پھر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، تو رزقاً بھی نکرہ ہے، تو ایک نکرہ پہلے ہے، دوسرا نکرہ بعد میں ہے، اور نکرہ میں بھی چونکہ بعضیت ہوتی ہے تو لہٰذا اس لیے ان کے بیچ میں جو آیا تو اس کو بھی بعضیت کے لیے ہی منتخب کیا گیا، لہٰذا یہ جو من ثانیہ ہے یہ اس بنیاد پر بھی بعضیت کا معنی دے گا۔ اور دلیل تو خیر ہوگی، اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کہا ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم نے آسمان سے بعض پانی اتارا، اس میں سے بعض پھل تمہارے لیے زمین سے اگائے جو کہ تمہارا بعض رزق ہیں۔ اب اس پہ فرماتے ہیں کہ حقیقت بھی ایسے ہے، کوئی یہ بعید از عقل بات نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ سارا پانی تو آسمان سے اللہ نے نہیں اتارا، اور نہ ہی وہ بارش سے ساری پھلوں کو پیدا بھی کر دیا گیا، اور نہ ہی ہمارا رزق وہ سارے کا سارا پھلوں میں ہی رکھا گیا ہے۔ تو جب سارا پانی بھی نہیں اتارا، سارا جو ہے وہ پھلوں کو بھی پیدا نہیں فرما لیا گیا، اور نہ ہی سارے رزق کو پھلوں میں منحصر کر لیا گیا ہے، تو پھر آپ اس کو بعض کے معنی میں لیں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اول للتبیین سے بیان کیا کہ جو من ہے یا پھر یہ بیانیہ ہے، اور جو رزقن ہے پھر یہ مفعول بھی واقع ہوگا اور بمعنی مرزوق کے ہوگا۔ اور اب یہ من بیانیہ جو ہے اس پر بطور تمثیل کے انفقت من الدراہم الفا دو بولتے ہیں کہ دیکھیں انفقت من الدراہم، میں نے دراہم سے خرچ کیا۔ اب یہاں دراہم سے کتنا خرچ کیا تو اس کا بیان آ گیا، الفن سے کیا کہ میں نے دراہم سے
1000 درہم جو ہیں وہ خرچ کیے۔ تو خیر یہ من بیانیہ کی ایک مثال تھی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ من اولا کس کے لیے ہے استعمال، اس کا ہوا بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ من بیانیہ کی صورت میں مثال کوئی خرج از کتاب سے دیں، وہ کیا ہے، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔